بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو خدا کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے لوگو، ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کسی جزا کے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ جا بجا حدیث میں صدقہ کرنے کی تلقین پائی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر لے۔ ہمارے سید و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی اور غریب پرور تھے اور صدقہ و خیرات تیز ہوا کی طرح کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق حضرت امام آخر الزمان مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے آقا کی طرح سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو، دعا سے توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ ایسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سال بھر صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے، لیکن حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شروع سال میں سے خیرات کرے گا اور اپنے پر فراخی رکھے گا، اس کو سال بھر فراخی رہے گی۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ و خیرات کے متعلق چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے اور اس کی کئی روایات ہمیں آپ کی سیرت میں ملاحظہ کرنے کو ملتی ہیں۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور بعض اوقات اور بلکہ عموماً ایسے خفیہ طور پر صدقہ دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات گھر والوں کو بھی اس کا پتہ نہیں لگنے دیتے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت والدہ صاحبہ حضرت اماں جان سے یہ پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتنا صدقہ کیا کرتے تھے، تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ اپنے آخری ایام میں جس قدر بھی روپیہ آتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا 10واں حصہ الگ کر لیا کرتے تھے اور اس میں سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10ویں حصے سے زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پہلے سے صدقے کی رقم الگ کر لی جائے تو پھر آدمی سے کوتاہی نہیں ہوتی،
بعض اوقات اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے صدقہ دینے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پہلے سے اس کو الگ کر لیا جائے تو پھر وہ جو رقم ہے جو مختص کی ہوتی ہے وہ پھر کسی اور مصرف میں استعمال نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حضرت اماں جان یہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تو پھر احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ حضور کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی ضرورت مند ہو، کوئی بھی حاجت مند ہو، جب آپ کے در پہ آیا ہے تو اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی جائے۔ نجیب صاحب، قرآن کریم سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ صدقات کرنے سے رد بلا ہوتی ہے، یعنی جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات میں یہ ملتی ہیں یہ باتیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے یہ تعلیم دی ہے کہ صدقہ کرنے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مشکلات کے وقت صدقات بہت کرتے تھے۔ مثلاً جب طاعون پھیلی ہے، حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق ہندوستان میں عموماً اور پنجاب میں خاص طور پر اس کا بڑا زور تھا، تو اس وقت حضور نے حکم دیا کہ کثرت سے صدقہ کیا جائے اور جانور قربان کیے جائیں۔ چنانچہ حضور نے خود بھی صدقہ کیا اور حضور کی اتباع میں صحابہ نے بھی کثرت سے جانور ذبح کیے۔ پھر کانگڑے میں جب 1905 میں زلزلہ آیا ہے، بڑا سخت زلزلہ تھا اور یہ بھی حضور کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ حضور اس وقت باغ میں رہائش پذیر تھے، تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے تھے اس وقت، تو ان کو خواب آئی کہ جو کثرت سے بکرے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو حضور نے بھی بکرے منگوائے اور ان کی قربانی کی، اور پھر صحابہ نے بھی اسی طرح کیا۔ اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے خیال کے مطابق 100 سے زائد بکرے ذبح کیے گئے ہوں گے۔ جی فرحان خیر صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کسی بھی سوالی کو یا کسی بھی حاجت مند کو آپ رد نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کام میں مصروف ہونے کے باعث حضور نے ایک سوالی کی آواز نہیں سنی اور حضور اندر تشریف لے گئے، لیکن جب خیال آیا کہ کوئی سوالی سوال کر رہا تھا تو حضور واپس آئے اور حضور نے اپنے کچھ جو اصحاب تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بندہ ڈھونڈ کے لائیں جو مانگ رہا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہا کہ وہ واپس آئے جو میرے سے سوال کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو حضور نے اس کی مدد فرمائی۔ پھر حضرت صفیہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک سوالی ایک دریچے میں حضور کے دریچے کے نیچے کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا کہ مجھے کرتا چاہیے، کرتے کا سوال ہے، اور حضور دریچے پہ اسے سن رہے تھے تو حضور نے فوراً اپنا کرتا اتار کے اس سوالی کو دے دیا۔ تو صدقہ و خیرات کے یہ ایسی مثالیں، ایسی خوبصورت مثالیں بھی ہمیں حضرت مسیح السلام کی زندگی میں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیار کے لیے صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بعض مثالیں ہم نے سنی بھی ہیں۔ بعض اوقات اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ذرا سا بھی محسوس ہوتا کہ معاذ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے تدارک کے لیے بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور فوراً صدقہ اور خیرات کی طرف حضور کی جو تھی توجہ ہو جاتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی زوجہ پر ایک آوازہ کسا، اور کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بہیں ہم حضور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی دل آزار اور کوئی درست کلمہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ استغفار کی اور بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نفلیں پڑھی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ صدقہ بھی کیا۔ تو کس طرح حضور علیہ السلام کے دل میں ایک بات گزری کہ شاید یہ کوئی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ نہ ہو، تو حضور نے فوراً جو ہے حضور کی توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوئی ہے، استغفار کیا ہے اور پھر صدقہ بھی دیا ہے۔ تو کس طرح یہ مثال جو ہے حسن معاشرت کی طرف بھی ایک دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور کی توجہ تھی وہ کس طرح صدقہ اور خیرات کی طرف پھرتی تھی، اس کی بھی یہ ایک عمدہ مثال ہے۔ جی نور صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو طبیعت ہے اس کا خاص ملان صدقہ و خیرات کرنے میں اور جو حاجت مند ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے میں کی طرف نظر آتا ہے۔ 1905 میں جب حضور دلی تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں حضور علیہ السلام مزارات دیکھنے کے لیے جب نکلے تو اصحاب نے بتایا کہ حضور
اس راستے میں گداگر بہت زیادہ ہیں، بلکہ چلا نہیں جاتا، اتنے گداگر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے ہم انہیں دیں گے۔ تو اس طرح مطلب اس میں عزم تھا۔ حضور کی طبیعت کی جو خاصیت تھی وہ نظر آتی ہے کہ حضور نے بالکل پرواہ نہیں کی، ہو سکتا ہے 100 ہوں، 1000 ہوں، 2000 ہوں، حضور کہتے ہیں جتنے بھی ہوں گے ہم ان کی حاجت پوری کریں گے۔ چنانچہ جب ادھر گئے ہیں تو جتنے بھی وہاں پر گداگر تھے، حضور نے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، اور ان کی جو بھی حاجت تھی اس کو حضور نے عملی طور پر پورا فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کس قدر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جی نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شاید سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر لمحہ آپ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اتباع سنت ہو۔ اور چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کے معاملے میں بھی کوشش کرتے تھے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کریں۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کسی نے کوئی منظر خواب دیکھا ہوتا یا کوئی بیمار ہو جاتا تو حضور جانور کی قربانی زیادہ کیا کرتے تھے صدقے کے لیے، اور حضور ساتھ فرماتے تھے کہ یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہی حضور کا منشا ہوتا تھا، یہی نیت ہوتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو۔ پھر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر جب حضور اس صدقہ کرتے تھے، خاص طور پر جانور کی قربانی کا صدقہ کرتے تھے، تو حضور فرماتے تھے کہ تلاش کر یتامہ، غرباء اور بیواؤں وغیرہ کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان تک گوشت پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی تکلیف کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ جانوروں کو بھی ڈال دیا کریں، کیونکہ بالآخر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو کس قدر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت اس طرف مائل تھی، اور ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو اور غریبوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جزاکم اللہ فرحان قریشی صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر صدقہ و خیرات کی فضیلت کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات، دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا۔ مصائب اور مشکلات کے وقت کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔ جس قدر راست باز اور نبی دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں، مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں